اس نے اپنے نبی پر جو کچھ اتارا کا صاف صاف انہیں بتا دو، یہ باتیں نہ کرنا اور یہ باتیں کرنا۔ اگر منت اور مراد کوئی غلط چیز ہوتی تو قرآن میں منع ہوتا کہ پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیجئے کوئی کبھی نہ منت مانے، نہ مراد طلب کرے، نہ نذر اور نیاز کرے۔ ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، بلکہ آیت یہ ہے یوفون بالنذر، جو اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں منتیں ماننے کے بعد۔ سورہ دہر میں نذر مانی گئی، منت مانی گئی اور نذر کو آیت بنا کر اتارا گیا۔ منت ماننا قرآن کی آیت ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کبھی بھی اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جس چیز کو اللہ پہلے توریت اور انجیل میں کہہ چکا تھا۔ چونکہ منت ماننا توریت میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا اور زبور میں بھی تھا، تو قرآن میں کیسے حرام ہو جاتا؟ کیسے ہو جاتا؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کے گھرانوں کی رسم تھی منت ماننا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے منت نہ مانی ہو۔ ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، ہم لوگوں کا تو کام منت ماننے بغیر چلتا ہی نہیں، لیکن انبیاء منت مانتے ہیں، انبیاء منت مانتے ہیں۔ یہ منت تھی جو حکم بن کر ابراہیم پر آئی کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو اب تک جاری ہے، بقرعید کی شکل میں وہ جاری ہے۔